بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، آج میں آپ کو ایک بہت دل نشین اور بہت روحانی ایک شخصیت کی بایوگرافی سنانے چلا ہوں، جن کا نام ہے حضرت میاں میر صاحب قادری۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے جو لاہور میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور لاہور میں ہی ان کا مزار ہے، اور بھگوان پورے کا علاقہ ہے۔ یہاں ہزاروں اور تعداد میں لوگ آتے ہیں، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پر سکھ حضرات تو بہت ہی زیادہ عقیدت کرتے ہیں۔ یہ 1550 میں سندھ میں پیدا ہوئے، ٹھٹھہ کا علاقہ تھا، اور سیون شریف کے قریب ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد کا نام تھا سائیں اللہ دیتا۔ وہ بہت زیادہ خدا کو بڑے خدا پرست اور خدا سے محبت کرنے والے عبادت گزار اور نیک تھے۔ اور ان کی والدہ تھی فاطمہ بی بی، وہ بھی بہت تہجد گزار، عبادت گزار، تسبیح اور ہر اللہ کی راہ پہ چلنے والے، جو صحیح مسلمانوں کی طرح یہ ایک جوڑا تھا۔ اور جو سائیں دتا صاحب تھے، یہ تو ان کے پاس تو کرامات بھی تھیں، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور دعائیں لے کے جاتے تھے۔ تو ان کے ہاں حضرت میاں میر صاحب پیدا ہوئے۔ وہ ابھی 7 سال کے تھے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن والدہ نے ان کی سرپرستی بڑی زبردست طریقے سے کی، انہیں روحانی دینی علم سے مالا مال کر دیا، اچھے اساتذہ لگائے، اور وہ بھی اس کے بڑے شوقین تھے، اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھتے۔ وہ بھی شہر سے نکل کر جنگلوں میں نکل جاتے اور سارا دن عبادت کرتے۔ ایک دفعہ ایک رات ہو گئی اور دور سے انہوں نے ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی، روشنائی دیکھی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ اس اندھیری رات میں یہ روشنی اور یہ آگ کیسی جل رہی ہے۔ وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک تندور جل رہا تھا، اس کے قریب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بزرگ کو السلام علیکم کہا، انہوں نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام، میاں میر صاحب آپ آ گئے ہیں؟ وہ بڑے حیران ہوئے نام سن کے۔ تو جو بزرگ تھے جو وہاں پہلے سے موجود تھے، ان کا نام تھا حضرت خضر۔ انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر تو راز و نیاز کی باتیں شروع ہو گئیں، دونوں اللہ والے اکٹھے ہو گئے اور حضرت میاں میر صاحب کے وہ استاد بن گئے۔ پھر 25 سال کی عمر میں لاہور میں ان کا آنا بن گیا، اور یہی میاں میر صاحب جہاں آج کل ان کا روضہ ہے، یہ بھگوان پورے کا علاقہ کہلاتا ہے لاہور میں۔ یہی انہوں نے اپنا حجرہ بنا لیا اور وہیں عبادت کرتے، اور لوگ ان سے دعائیں لینے کے لیے آ گئے، اور ان کی جو دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا، پوری کرتا۔ اس پورے علاقے میں ان کی بڑی شہرت ہو گئی، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہر وقت مجمع اکٹھا رکھتا، لیکن یہ گوشہ نشین تھے، یہ ہر وقت اپنے حجرے میں رہتے اور زیادہ میل ملاپ بہت کم کرتے ہیں، لیکن بھلائی کے لیے، اچھے کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان کے بڑے معجزات ہیں، بڑی لمبی معجزات ان کے کرامات ہیں، بڑی لمبی قطار ہے ان کی کرامات کی۔ تو بیان کرنے چلوں تو وقت نہیں رہے گا میرے پاس۔ تو یہ بڑے بڑے بادشاہ ان کو اپنا استاد مانتے تھے،
بڑے بڑے بزرگ ان کو اپنا استاد مانتے تھے. مغلیہ دور تھا. شہنشاہ جہانگیر بھی ان کے پاس آیا. شہنشاہ شاہجہاں بھی ان کے پاس آیا. اورنگزیب بھی ان کے پاس آئے. شاہجہاں کے بیٹے دارالشکوہ بھی ان کے پاس آئے. وہ تو ان کے مرید بن گئے. وہ ان کو اچھی نصیحتیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ عوام کی بھلائی کریں، ان کی بہتری کریں، ان کا خیال رکھیں. یہی ان کا درس تھا. وہ اپنے حجرے میں زیادہ وقت گزارتے. اور ایک بڑی خاص بات تھی، سکھوں کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا. وہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے. جب امرتسر میں گولڈن ٹیمپل بننے لگا تو وہاں کے 5ویں گرو ارجن سنگھ، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ہاں آئیں اور ہمارے اس گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھیں. تو یہ پھر وہاں امرتسر گئے اور انہوں نے وہاں سونے کی اینٹ رکھی. اور آج وہ گولڈن ٹیمپل بنا ہوا ہے. اور ہزاروں کروڑوں لوگ سکھ وہاں ہر وقت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کا طواف کرتے ہیں اور وہاں اپنی دعائیں کرتے ہیں. اور جب یہ لوگ پاکستان آتے ہیں تو خاص طور پر حضرت میاں میر کے مزار پہ وہ ضرور جاتے ہیں. وہاں وہ پھول اور کبوتروں کا دانہ لے کے جاتے ہیں. اور وہ غالباً یہ ایک ریت بنی ہوئی ہے کہ جو بھی وہاں کوئی زائرین جاتا ہے تو پھول اور کبوتروں کا دانے ضرور لے کے جاتا ہے. وہاں انہوں نے چھوٹی سی لائبریری بھی بنائی ہوئی تھی جو بعد میں بڑی اچھی لائبریری بن گئی اور بڑے اچھی کتابیں رکھی گئیں. مغلیہ دور کے خاندان مغلیہ کے زمانے کی وہاں مسجد تعمیر کی گئی. سرخ پتھروں سے اس مسجد کو بنایا گیا. بعد میں جب انتقال کر گئے تو ان کا مزار بھی سرخ رنگ کی اینٹوں سے بنایا گیا. وہ تقریباً 20 کنال کے اوپر وہ ان کا یہ مزار پھیلا ہوا ہے. بیچ میں ان کا قبرستان بھی ہے جس میں ان کے جو تھے ان کے مرید جو انتقال کر گئے تھے وہاں دفنائے گئے. اور آج تک اور بے شمار لوگ آتے ہیں اپنی دعائیں اور کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں پوری کرتا ہے. اور یہاں لنگر کھانے اور لوگ راتوں کو بھی ٹھہرتے ہیں. بڑا ایک ہجوم ہوتا ہے. جب خاص طور پر سکھ آتے ہیں تو بہت زیادہ انتظامات کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی. یہ تھی میری آج کی حضرت میاں میر صاحب قادری کی. یہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سٹوریاں لے کے میں پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ. والسلام.